میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنے قلم کو اٹھا کر غوث اعظم کی شان لکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ۔ یہ آپ سمجھ رہے واہ، یہ لفظ واہ کب آتا ہے نا؟ جب انسان کے عقل میں بات نہیں آتی ہے۔ واہ کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے عزیزوں، ان تمامی علماء جو بہت اس میں ایسے لوگ بیٹھے جو میرے اساتذہ ہیں، میں تمامی کے قدم کو چوم کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اور آج میں ان تمام اراکین کو شہزاد سیفی صاحب قبلہ نئی نسل کے ایک بہترین سخنور حضرت قاری سلمان رضا دہلوی بیٹھے ہیں، میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کا نام میں نہیں لے پا رہا ہوں یا جان نہیں پا رہا ہوں، ان سے معذرت طلب کرتا ہوں، لیکن جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ اتنا تو آپ کو ضرور کہوں گا کہ جس آقا کی محفل میں آپ آئے ہیں نا وہ آقا آپ کو پہچانتے بھی ہیں اور آپ کو جانتے بھی ہیں۔ مجھ جیسا ناچیز آپ کا نام لے نہ لے آپ پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، عزت تو میرا پروردگار دیتا ہے۔ اے لوگو، یہ غوث اعظم کی محفل ہے، یہاں آ کر آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے ابھی سنا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ارے کون اونچے لوگ، کون اونچے لوگ؟ آپ کہیں گے اونچے کون ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ داتا گنج بخش علی حجویری ہے جو لاہور کی سرزمین پہ آرام کر رہے ہیں، جن کے بارے میں میرے خواجہ معین الدین چشتی جنہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے، اس ہندوستان کی سرزمین پہ سب سے بڑے اللہ کے ولی ہے، جو اپنی زبان کو کھول کر کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کا نظارہ رہنما، کہتے ہیں کہ داتا گنج بخش وہ ہے جن کا فیض پورے عالم پہ ہے، یہ مظہر نور خدا ہے۔ اگر کوئی ناقص ہے تو وہ ان کے لیے پیر کامل ہے، اگر کوئی کامل پیر ہے نا تو اس کے لیے رہنما اگر کوئی ہے تو داتا گنج بخش علی حجویری کی ذات ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین کے طرح آپ کو اس دنیا میں اللہ کا کوئی ولی نہیں ملتا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی کے طرح آپ کو کوئی اللہ کا ولی نہیں ملتا، کوئی احمد رضا بریلوی کے طرح ڈاکٹر نہیں ملتا، کوئی احمد رضا بریلوی کے طرح سائنسداں نہیں ملتا، کوئی احمد رضا بریلوی کے طرح حافظ قرآن نہیں ملتا، کوئی احمد رضا بریلوی کی طرح عالم دین نہیں ملتا، میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی نظر جہاں تک جاتی ہے، آپ جنہیں اونچا سمجھتے ہیں ان اونچے سے بھی اونچا غوث اعظم کی شان ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، ارے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شرح غوث البراء خطیب اہل سنت حضرت مولانا آفتاب عالم غیاثی، نعرہ حیدری۔ میرے عزیزوں ادھر دیکھیے، میری طرف 10 منٹ کی تقریر ہے لیکن آپ کو بات سمجھ کے جانا ہے۔ میں ان علماء سے کہوں گا کہ آپ بھی ذرا ہماری طرف توجہ رکھیں۔ بہت سارے اسٹیجوں پہ لوگ سیاست کر لیتے ہیں کہ جنہیں چاہتے ہیں ان کے بارے میں ہی بولتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، جنہیں آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں بھی بولیے، اس لیے کہ جو بولنے آیا ہے وہ اپنے باپ کی تعریف کرنے نہیں آیا، رسول پاک کی تعریف کرنے آیا ہے۔ اس لیے یہاں پہ بیٹھنے والا ہر آدمی اس کا سپورٹ کرے گا، اس لیے کہ یہاں پہ آنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، یہاں پہ بات کسی اور کی نہیں ہو رہی ہے، رسول پاک کی بات ہو رہی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ کو آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
طبیعت لگ رہی ہے آپ کی؟ تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر آگے سے پیچھے تک بولیے یا رسول اللہ۔ میں آپ کو گرم کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جشن غوث الورا میں آنے والوں، واہ واہ واہ، آج ملک ہندوستان کے اندر ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں، ان ہزاروں جلسوں میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جشن غوث الورا میں آپ آئے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ غوث اعظم کی کون سی سیرت ہے جو آپ سیکھ کر اس محفل سے جانے والے ہیں؟ آج علماء کے بیان آئے دن ہو رہے ہیں، لیکن کون ایسا آدمی ہے جو یہ بتائے گا کہ ہم محفلوں میں جا کر جلسوں میں جا کر علماء کی بات کو سن کر عمل کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جس غوث اعظم کی محفل میں آپ آ کر بیٹھے ہیں اس غوث اعظم کی سیرت مبارکہ جانتے ہیں آپ، اس غوث اعظم کی شان جانتے ہیں آپ ایسے ویسے پیر کے ماننے والے نہیں ہیں، آپ غوث اعظم دستگیر کے ماننے والے ہیں جو عشاء میں وضو کر کے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور ایک دن نہیں میرے آقا غوث اعظم 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، یہاں ہزاروں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں، یہ جلسہ تو سن رہے ہیں لیکن ایک وقت بھی یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں آج بدعقیدہ کھڑا ہوتا ہے، آج دنیا کا کوئی بھی کسی بھی عقیدے کا ماننے والا ہو، میں آقا غوث اعظم کی محفل میں کسی کا نام لینا بھی اپنے لیے بے ادبی سمجھتا ہوں کہ بات غوث اعظم کے ہم کسی ناپاک کا نام لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کہ سنی تو نیاز کرتے ہیں، سنی تو فاتحہ دلاتے ہیں، لیکن سنی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سنیے، ان علماء کے قدم کو چوم کر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سنیے، اگر میں غلط بولوں گا بات میری پکڑی جائے گی۔ فاتحہ کرنا دین نہیں ہے، نیاز دلانا دین نہیں ہے، جلسہ کرنا دین نہیں ہے۔ اسلام کے لیے اگر اصل کوئی ہے تو یہ علماء آپ کو بتائیں گے کہ بنیاد قلعہ جسے کہتے ہیں کلمہ کے بعد تو وہ نماز ہے، نماز ہے۔ اسلام میں آنے والا نماز پڑھنا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ فاتحہ نہیں کرائیں گے آپ کو پکڑا نہیں جائے گا، آپ نیاز نہیں دلائیں گے آپ کو پکڑا نہیں جائے گا، آپ جلسہ نہیں کریں گے آپ کو پکڑا نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں نا آپ کو پکڑا جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کون سے جلسے میں جا رہے ہیں جہاں پہ پیر صاحب آپ کو بتا کر چلے گئے کہ بابو خالی غوث پاک کے نام سے جلسہ کراتے رہنا، خالی غوث پاک کے نام سے لنگر بانٹتے رہنا، خالی غوث پاک کے نام سے پیٹ بھر بریانی کھاتے رہنا، اتنا بریانی کھانا کہ پیٹ کھلا کے رات میں سو جانا پنکھا ہلا ہلا کے۔ لوگ پوچھے بھائی کیا بات ہے آج تم بڑی جلدی سو رہا ہے، تو کہنا کہ بریانی تھوڑا زیادہ چانپ لیا اس لیے پیٹ بھاری ہو گیا ہے، نیند آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نا، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو جلسہ کرانے سے بھی فائدہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے ہو تو تم اگر کوئی خارجی عبادت کر رہے ہو اس سے فائدہ نہیں ہے۔ ہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر جلسے کو کامیابی دینا چاہتے ہو تو پہلے نماز پڑھو بعد میں جشن غوث الورا مناؤ۔ میں کہتا ہوں سنیے، ہم اس غوث اعظم کے ماننے والے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا غوث اعظم کہتے، ادھر دیکھیے میری طرف توجہ ہے آپ کی، آپ سن رہے نا، دنیا کا ایک سب سے بڑا سائنسداں تھا جسے دنیا نے آئن اسٹائن کے نام سے جانا، وہ اتنا بڑا سائنسداں تھا، اتنا بڑا سائنسداں تھا، اتنا بڑا سائنسداں تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ریڈیو ویژن کے ذریعے سے ایک ایسا کہکشاں دیکھا جس کی زمین سے دوری 2 سال کروڑ کی ہے، یعنی روشنی 1 سیکنڈ میں، 20 سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 کلومیٹر کو طے کرتی ہے۔ اگر اس کہکشاں تک روشنی جائے گی تو اسے بھی 2 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ وہ آئن اسٹائن کہتا ہے کہ سنو، اگر 1 ملین کی میری زندگی یعنی 10 لاکھ کی میری زندگی ہو، میں پوری دنیا کا چکر لگانا چاہوں، میں 10 لاکھ ہزار سال اس دنیا میں زندہ رہوں گا نا، پھر بھی پوری دنیا کا چکر نہیں لگا سکتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا
چاہتا ہوں آپ جس آقا غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں، آپ جشن غوث الورا جس آقا غوث اعظم کے نام سے مناتے ہیں، ان علماء سے پوچھیے کہ میرے آقا غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ میرے آقا غوث اعظم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے شہر ہیں، میں سارے شہر کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جشن غوث الورا ہم نے غوث اعظم کی محبت میں منایا ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ بغداد کے غوث اعظم اس جلسے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ جلسہ کرانے والا اگر نمازی ہے تو پیغام یہ ہے کہ جب تک میرے آقا غوث اعظم آپ کی بخشش نہیں کرا دیں گے، میرے آقا غوث اعظم جنت میں نہیں جائیں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اتنا دیر بھی کھڑا نہیں ہونا چاہتا کہ کسی کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے کہ مولانا کتنا لمبا بولنے لگا ہے۔ اس لیے مختصر سی بات لیکن جامع بات آپ کے دل میں اترنی چاہیے۔ میں علامہ قاری نثار احمد کلکتری کے شاگرد کے جیسا ہو۔ جب میں چھوٹا سا تھا 4 سال کا، میں تب سے حضرت کو جانتا ہوں، یہ اتنے بڑے خطیب ہیں، اتنے بڑے خطیب ہیں کہ 20 سال سے ان کی تقریر ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں میرے عزیزوں کہ آپ کے علاقے میں قاری نثار احمد کلکتری صاحب کی قبلہ تشریف لائے ہیں، اس لیے انہیں دل کھول کے سننا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، نماز ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، نماز نہ چھوڑنا میرے عزیزوں۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم سے آقا غوث اعظم پوچھ لے کہ تم میرے نام سے لنگر کرتا تھا، فاتحہ کرتا تھا، تم میرے نام سے محفل بھی کرتا تھا، میرے پیغام کو تو نے اتنا عام کیا، لیکن جس آقا نے تجھے بتایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ جس آقا نے تمہیں یہ حدیث دیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، میرے آقا معراج کے لیے رب کو دیکھنے گئے، مومن کے لیے کیا معراج ہے؟ مومن جب بھی نماز پڑھے گا رب کا جلوہ دیکھتا جائے گا، مومن جب بھی نماز پڑھے گا رب کا جلوہ دیکھتا جائے گا۔ اگر آقا غوث اعظم تم سے پوچھ لیے کہ تو نے دنیا میں نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے نماز کو ہلکا کیوں جانا، میں کہتا ہوں اگر دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی خطیب اگر آپ کو کہتا ہے کہ میری بات مان کے چلو، اور وہ تمہیں نماز کی قیمت بتا کے نہیں جاتا ہے، تو یہ جتنی باتیں ہیں وہ سب باتیں اپنی جگہ ہے۔ نماز اصل ہے دین کے لیے، اس لیے غوث اعظم سے پیار ہے تو نماز بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ ایمان دلیل یہ ہے پیار کے لیے کہ پیار غوث اعظم کا ہو دل میں، اور نماز جا کر مسجد میں ادا کی جائے۔ کروڑوں روپے جلسے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ ان پیسوں سے غریبوں کے بیٹیوں کی شادی کرو۔ آج غریبوں کے بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ پورا باپ ہمارے دیہاتوں میں وہ بیچارہ ہل چلاتا ہے، 3 دن پر ٹھیلے کھینچتا ہے، تب جا کر وہ تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے، پھر بھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بیٹی کے ہاتھ لال پیلے کر سکے۔ رات کے بستر کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ میں کیسے اپنے بیٹی کی شادی کروں گا۔ اے لوگوں، جشن غوث الورا میں آنے والوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں اگر غوث اعظم کے لیے پیار ہے تو پھر آپ اگر کسی غریب بیٹی کے باپ پہ ظلم کر رہے ہو تو بتاؤ تمہارے دل میں پیار ہے یا تم کھوکھلا دعویٰ کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم صرف نام کے لیے یہاں آ کر بیٹھے ہو، دل میں غوث اعظم نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں غریبوں پہ ظلم نہ کرو، غریبوں کے بچی کا نکاح آسان کرو، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو۔ اگر تو نے غوث اعظم کا نام لے کر غریبوں کی بیٹی کو بغیر جہیز کے اپنے گھر میں لے کر آ گئے تو غوث اعظم تو خوش ہو جائیں گے۔ اگر غوث اعظم خوش ہو جائیں گے تو میرے آقا بھی خوش ہو جائیں گے، اور جس سے میرے آقا خوش ہو جائیں گے اس سے پروردگار بھی خوش ہو جائے گا۔ تو میرا رب کہے گا عبد القادر تو جس سے پیار کرتا ہے، اے میرے محمد تو جس سے پیار کرتا ہے، جنت محمد میں نے آپ کے لیے بنا دی ہے، جو تیرا ہے جنت اس کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو تیرا ہے
जन्नत उसके लिए है। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, फिरदौस से आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। क्या शान है मेरे आका की कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ये जश्न गौसुल वरा है, यहाँ से पैगाम ये लेकर जाना है कि गौसे आजम की मोहब्बत है तो ये मोहब्बत जबान से नहीं सजदों की तरफ से बताई जाए कि हम गौसे आजम से प्यार करने वाले हैं। गौसे आजम की महफिल है, अगर गौसे आजम से मोहब्बत है तो हर गरीब के बेटी के बाप के दरवाजे पर जाए तो कहे मैं बड़े पीर दस्तगीर का मानने वाला हूँ, मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लेता, बगैर पैसे के तेरी बेटी का निकाह करके इज्जत के साथ अपने घर लेके जाऊंगा। ये सबसे बड़ा पैगाम गौसे आजम की इस महफिल से आपके लिए है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी भी बेहतर बनेगी, हमारी आखिरत भी बेहतर बनेगी। आज जो दुनिया में कुत्ते लोग भौंकते हैं सुन्नी पे, वो भौंकना बंद कर देंगे। सुन्नी के पास हर अमल बेहतर है। मैं कहता हूँ फातिहा कराना भी सबसे बेहतर तरीका है, न्याज दिलाना भी सबसे बेहतर तरीका है, जलसा कराना भी सबसे बेहतर तरीका है। ये सारे तरीके सबसे बेहतर है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर नमाज हम नहीं पढ़ते ना तो बदअकीदा कहता है कि सुन्नी सिर्फ फातिहा कराता है, सुन्नी सिर्फ जलसा कराता है, लेकिन नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता है। ये वो बदअकीदा ये सोचता है कि शायद मसलके आला हजरत ने इन्हें ये नहीं बताया कि नमाज पढ़ो, आला हजरत ने इन्हें बता दिया कि चादर पे चादर चढ़ाते रहो, जलसे पे जलसा कराते रहो, फातिहा पे फातिहा कराते रहो। नहीं नहीं, अगर तुम सुन्नी के बारे में गलत कहते हो तो इन उलमा के कदम को चूम कर कहता हूँ कि सुन्नी को गलत कहना बंद करो। पहले तुम आला हजरत की जिंदगी को पढ़ो। अगर तुम आला हजरत की जिंदगी को पढ़ोगे तो आला हजरत किसे कहा जाता है? जिसने नमाज के लिए हमें ये पैगाम दिया कि आला हजरत किसी सफर पे जा रहे हैं तो आप पहले ये देखते ट्रेन के चार्ट को निकाल कर कि मैं जो सफर करने वाला हूँ कहीं इसमें नमाज का वक्त तो नहीं होने वाला। अगर नमाज का वक्त अनकरीब है तो आला हजरत उस सफर को छोड़ दिया करते थे। ये उलमा बैठे हैं, ये आला हजरत की सीरत से आपको बताएंगे कि आला हजरत जब बीमार है तो आला हजरत अपने पांव के बल पे, अपने हाथ के बल पे मस्जिद की तरफ चल के जा रहे थे। वो बरेली का इमाम अहमद रजा, तो किसी ने आला हजरत से कहा कि ए आला हजरत आप तो बीमार है, आपकी तबीयत अलील है, आपको घर में होना चाहिए। बरेली का इमाम अहमद रजा कहता है जिसका दिल गंदा है ना वो आला हजरत का ये पैगाम अपने सीने में लेकर जाए। बरेली का इमाम अहमद रजा कहता है कि अहमद रजा की जान इतनी कीमती नहीं है जितना कि अल्लाह के लिए इबादत नमाज जरूरी है। ऐ लोगों, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे आला हजरत ने कहा कि चादर कम से कम चढ़ाओ। मेरे आला हजरत ने ये नहीं कहा कि चादर चढ़ाओ, फातिहा करो, न्याज दिलाओ, नहीं। मेरे आला हजरत ने कहा कि सुनो, हर वो काम जो शरीयत के दायरे में जायज है वो करो, लेकिन नमाज को अहम जानो। आज अरब में, अजम में, मिस्र में, मलेशिया में, यूरोप में, यूनान में, हर जगह आला हजरत का बोलबाला है। वजह यह है कि आला हजरत ने पैसों के लिए काम नहीं किया, मुस्तफा के शरीयत के लिए काम किया है। आज दुनिया का हर आदमी आला हजरत का नाम लेता है और ये पुकार कर कहता है कि वादी रजा की जो है हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। बहुत अच्छी अंदाज में खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी इशारे में पैगाम दे रहे थे कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर तो अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। और अच्छी तकरीर हजरत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी ने घंटों का काम मिनटों में कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि आप हजरात पलक झपकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छे अंदाज में आप हजरात जो है जलसे को समाप्त कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे आज के हमारे मुकर्रिर खुसूसी खतीब अहले सुन्नत अमीर किस्मत खिताबत हजरत अल्लामा जनाब कारी निसार अहमद साहब किबला कलकत्तवी पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर पाक में मौजूद है। साउंड ऐसा ही रखेगा, कोई भी जो है अब माशाल्लाह आप जो इस पर छेड़खानी ना करें, साउंड अच्छा है, बिगाड़ दिया खैर कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखिए मिंबर रसूल पे उलमा इकराम का नूरानी काफिला मौजूद है। एक शेर पढ़ता हूँ और बहुत तेजी के साथ नात वालों के नंबर लगाता हूँ, आप जरा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। उलमा इकराम का एक अजीम काफिला मौजूद है।
حضرت مفتی اسلام الدین صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. میں انہی کے حوالے شعر پڑھتا ہوں. حضرت کی سادگی دیکھیں, حضرت مفتی اسلام الدین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, حضرت کی عاجزی میں انکساری دیکھیں. یہ 4 مصرع سمیع اختر رامپوری صرف حضرت کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ بولے سبحان اللہ. ارے یار ایسے بولو گے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے, جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے, حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے. ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے, ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے. عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے, ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے. بڑی تیزی کے ساتھ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے صرف 3 اشعار پڑھنے کے لیے نعت پاک مصطفیٰ سنائیں گے. حافظ جناب ابصار رضا ان سے گزارش ہے مائک پہ آئیں اپنی بہتی نواز میں. ماشاءاللہ ابھی ہمارے نظر عالم بھائی نے خوشخبری سنائی ہے کلیہ شریف سے. سجادہ رشید حضرت جناب غلام نوری صاحب قبلہ جو الحمدللہ پیر طریقت ہیں, الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ منبر پاک پہ آئیں گے. آپ کو ان کے چہرے کا دیدار کرنا ہے اور نیکیوں سے مالا مال ہونا ہے. بلا کسی تاخیر کے حافظ ابصار رضا آپ کے سامنے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت اشن غوث الورا, نعرہ حیدری. آصف بھائی بس نماز دعا مانگ رہے تھے آج ہمارے لیے مانگ رہے جیسا مرضی کر لو جو صحیح لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام حضرات محبت کے ساتھ پر حضور سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 3 اشعار محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. صبح صدق آ رہا ہے آمنہ کا لالا, 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 صبح صدق آ رہا ہے آمنہ کا لالا. ارے روشنی پھیلا رہا ہے آمنہ کا لالا, روشنی پھیلا رہا ہے آمنہ کا لالا, روشنی پھیلا رہا ہے آمنہ کا لالا, روشنی پھیلا رہا ہے آمنہ کا لالا. صبح صادق آ رہا ہے آمنہ کا لالا. اور حضرت یہ بھی شعر دیکھیں, صبح صادق آ رہا ہے آمنہ کا لالا. دیکھے کعبہ کو, دیکھے سرکار کو, دیکھے سرکار کو کعبے کے بت کہنے لگے, 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 دیکھے سرکار کو کعبے کے بت کہنے لگے. بھاگو 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 آ رہا ہے آمنہ کا لالا, بھاگو بھاگو آ رہا ہے آمنہ کا لالا, بھاگو بھاگو آ رہا ہے آمنہ کا لالا, بھاگو 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 آ رہا ہے
का लाडला, भागो भागो आ रहा है आमिना का लाडला। और हम ये भी शेर देखें, इसके बाद पूरा नहीं देंगे। एक दुल्हन को पसीना, एक दुल्हन को पसीना देख जिसमें पाकी का, एक दुल्हन को पसीना देख जिसमें पाके 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 का। अरे नस्ल तक महका रहा है आमिना का लाडला, नस्ल तक महका रहा है आमिना का लाडला। सुबह सादिक आ रहा है आमिना का लाडला। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने कलाम समाप्त करा। आप देख रहे हैं बड़ी तवील फहरिस्त है, ऐसा मुझे कमेटी वालों का हुक्म है, मैं वैसा ही करता हूँ। आप जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप हज़रात समाप्त कर रहे हैं। हम देखें हमारे बीच में खतीब अहले सुन्नत, कारी कलाम रफ़ानी, खतीब लसानी, आशिक़ महबूब सुभानी हज़रत मौलाना कारी निसार अहमद साहब क़िबला कलकत्ती पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर पाक पे मौजूद है। वहीं पे शायर अहले सुन्नत वासित शायर गुदा मुजीब रज़ा फैज़ी हज़ारीबाग मौजूद हैं, उनको भी समाप्त करना है। आइए मैं बिला किसी ताख़ीर के आप हज़रात की समातों के हवाले बहुत कम वक्त में पढ़ेंगे। जनाब नदीम रज़ा फैज़ी इस्तेमाल कर लें और जो है एक ही नारे के अंदर आ जाएंगे। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत इश्क़े गौसुल बरा, शायर इस्लाम नदीम रज़ा फैज़ी, नारे तकबीर। ज़्यादा नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बारगाह गौहरबार में दिल लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बाबा के बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बाद फौरन खतीब अहले सुन्नत कारी निसार साहब क़िबला से आप मुलाकात करेंगे। सुनना चाहते हैं आप तमाम हज़रात, सुनना चाहते हैं? ज़रा बेदारी का सबूत पेश करें। एक दफ़ा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। भैया थोड़ा सा ईको दे दीजिए, ट्रैवल दे दीजिए। बहुत अच्छी समात है आपकी। मैं चाहता हूँ कि वक्त ना लेकर सीधा आगाज़ सफ़र करूँ, सिर्फ एक दफ़ा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मर्तबा आपका निराला है, मर्तबा आपका निराला है, मर्तबा आपका निराला है। आपके दम से ये उजाला है, आपके दम से ये उजाला है, आपके दम से ये उजाला है। मर्तबा आपका निराला है, आपके दम से ये उजाला है। ये करामत है आज भी देखो, ये करामत है आज भी देखो, ये करामत है आज भी देखो। बच्चा बच्चा हुसैन वाला है, बच्चा नारे नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शायर इस्लाम नदीम रज़ा फैज़ी, नारे हैदरी। बच्चा 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 हुसैन वाला है। अब एक शेर देने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। और अगर वाकई में इमाम हुसैन के नाम का खून अगर आपके रगों में दौड़ रहा है तो शेर आप जो सुनेंगे उसके बाद एक नारा भी लगाएंगे। वो चाहता हूँ शेर सुनिएगा, सिर्फ एक दफा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। 3 दिन से वो भूखा प्यासा है, 3 दिन से वो भूखा प्यासा है। मेरे आका का जो नवासा है, 3 दिन से वो भूखा प्यासा है। मेरे आका का जो नवासा है।
سر ظالموں نے کاٹ دیا ان کا سر ظالموں نے کاٹ دیا ان کا سر ظالموں نے کاٹ دیا جن کا نانا مدینے والا ہے جن کا نانا مدینے والا ہے جن کا نانا مدینے والا ہے جن کا نانا دیکھیے وقت بالکل بھی نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں بولوں کہ آپ ادھر سے بولیے آپ ادھر سے بولیے میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں کچھ سنا کر جاؤں آپ کو جی یا رسول اللہ اب ایک شعر اور سنیے مسکرا کر سنیے مزہ آ رہا ہے جیتے جی تم یہ کام کر لینا جیتے جی تم یہ کام کر دینا دل سے تم احترام کر لینا دل سے تم احترام کر لینا جیتے جی تم یہ کام کر دینا دل سے تم احترام کر لینا جب سفر میں کہیں نکلنا تو جب سفر میں کہیں نکلنا تو باپ ماں کو سلام کر لینا باپ ماں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت ندیم رضا فیضی ندیم رضا فیضی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اب ایک شعر اور سنیے ایک شعر سنیے روٹھے دنیا تو روٹھنے دینا روٹھے دنیا تو روٹھنے دینا رشتہ غیروں سے ٹوٹنے دینا روٹھے دنیا تو روٹھنے دینا رشتہ غیروں سے ٹوٹنے دینا اپنے ہاتھوں سے اے مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے اے مسلمانوں ماں کا دامن نہ چھوڑنے دینا 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 دو شعر اور پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہہ دو یا رسول اللہ وہ چاہتا ہوں سنیے گا فولاد کا دل 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 پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے ذرا یہ جو محلہ ہے نا آپ کا یہ جو محلہ ہے ذرا آپ کی آواز آ جائے آپ خاموش رہیے گا ذرا آپ کی آواز آ جائے کہہ دو یار رسول اللہ صاحب ذرا ان لوگوں کو دیکھ لیجیے ذرا آپ کی بھی آواز آ جائے کہہ دیجیے یا رسول اللہ دم ہے ان کے اندر اب شعر پہنچاتا ہوں سنیے گا فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا 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 ہوتا ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے فولاد
جب نام علی کا لیتا ہو میدان ہمارا ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت بسری کریا نعرہ رسالت شاعر اہل سنت شمیم رضا فیضی صاحب قبلہ بڑی محبت ہے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں. وہ چاہتا ہوں شعر سنیے گا، تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے، بہت لاجواب آپ کا مائک پڑھیں. جب نام علی کا لیتا ہو میدان ہمارا ہوتا ہے جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے کسی بھی جلسے میں جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے کسی بھی جلسے میں لگتا ہے کسی بھی جلسے میں جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے کسی بھی جلسے میں جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے کسی بھی جلسے میں سن کر کے منافق نزدیک ماتھے پہ پسینہ آتا ہے سن کر کے منافق نزدیک ماشاءاللہ یہ علماء کرام کی محبتیں ہیں، بہت دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اللہ سبھی کو سلامت رکھے. میں پہنچاتا ہوں شعر سن لیجئے، کہہ دیجئے یا رسول اللہ. بڑے بیدار لوگ ہیں، اللہ سبھی کو سلامت رکھے. ادھر والے لوگ آپ بھی کہہ دو یا سبحان اللہ. جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے کسی بھی جلسے میں جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے کسی بھی جلسے میں لگتا ہے کسی بھی جلسے میں جب نعرہ اعلیٰ آگے کا کیا تھا؟ جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے کسی جلسے میں اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے کسی بھی جلسے میں جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے کسی بھی جلسے میں جب نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے کسی بھی جلسے میں جب نعرہ اعلیٰ حضرت لگتا ہے کسی بھی جلسے میں سن کر کے منافق نزدیک سن کر کے منافق نزدیک ماتھے پہ پسینہ آتا ہے سن کر کے منافق نزدیک ماتھے پہ پسینہ آتا ہے.
क्या हम कहा है पकड़ने से हम वहीं पे रहते, हम वहीं रहते, हमको बाद काहे में बुलाए? बुलवा लेंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में शायर सुन्नत दीवाज़ फैज़ी हज़ारीबाग बहुत अच्छा बड़ा आपने समाअत करा। आप देखें जो हमारे मुक़र्रिर खुसूसी मेहमान खुसूसी खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत खतीब हक़ व सदाक़त में उन्हीं को दावत दे रहा हूँ। आप हज़रात ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और ज़ोर से बोले या रसूल अल्लाह। आप जब धीरे से बोलते हैं अच्छे लगते हैं और ज़ोर से बोलते हैं तो और भी स्मार्ट लगते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह आपकी समातों में लज़्ज़त बख्शे। बहुत अच्छा आप हज़रात समात कर रहे हैं, मगर मैं बहुत देर से देख रहा हूँ इस महफिल में एक बंदा है जो बिल्कुल खामोश बैठा है। वो घर से ये सोच के आया है कि आज के जलसे में बोलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चाहता हूँ अगर वो भी बोल दे तो काम चल जाएगा। बोले यार सुभान अल्लाह। हाँ अब थोड़ी आवाज आई है, जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये मुस्कुराहट काम आएंगी। मैं शेर पढ़ता हूँ कि जो दिल में सबसे गुंबद का नक्शा लेके बैठे हैं, यार बोलो सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत जो दिल में सबसे गुंबद का नक्शा लेके बैठे हैं, जो दिल में सबसे गुंबद का नक्शा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नजारा लेके बैठे हैं। जो दिल में सबसे गुंबद का नक्शा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नजारा लेके बैठे हैं। अना सागर ही क्या, अना सागर ही क्या, सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। अना सागर ही क्या, जिसमें सारा समंदर आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। और उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में असद इकबाल कलकत्तवी कहते हैं ये पैगामे मसूली है, पकड़ लो दामने असजद। ये पैगामे मसूली है, पकड़ लो दामने असजद। तो समझो हम भी कोहिनूर हीरा लेके बैठे हैं, तो समझो हम भी कोहिनूर हीरा लेके बैठे हैं। हाशमी भाई बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। बहुत अच्छा माशाअल्लाह आपने समात करा। नदी में तो फैजी आए, मैंने देखा आफ्ताब आलम भाई आए, देखा माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप हज़रात। हमारे आजाद सैफी साहब भी आ चुके हैं। एक शेर पढ़ता हूँ कि पहले तो बूंद मदीने की पिला देते हैं, फिर शौक से पीने का मजा देते हैं। इतनी भी दौलत नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी घोड़ा कॉलोनी के मुसलमान लुटा देते हैं। इतनी भी दौलत नहीं तेरे खजाने में यजीद। और हम तो आशिक हैं, हम तो ऐलान कहते हैं किसी के कान में नहीं, मैदान में कहते हैं कि घर में जो पंचमी अब्बास सदा लेते हैं, खुद से जाफर तैयार दुआ देते हैं। और जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले। एक शेर की फरमाइश, उसके बाद कारी निसार साहब आपकी समातों के दस्तरखान पे कि ज़मीन पे सिर्फ एक ही औरत दिखाई देती है। यही भाई आसिफ रज़ा रामपुरी, आसिफ रज़ा भारती, हाफिज शहजाद साहब, नूरैन साहब, कौनेन साहब, मैं शेर पढ़ता हूँ कि ज़मीन पे, यार बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? आ रही है ना? अशार सर के ऊपर से नहीं गुजर रहा है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ज़मीन पे सिर्फ एक ही औरत दिखाई देती है, माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। वो मेरे सर से सारी मुसीबत डाल देती है। माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। और हम तो कहते हैं सबका भी दे दिया, नजर भी उतार दी, दौलत चलो सुकून सब मुझ पे वार दी। रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने रात पूरी दुआ में गुजार दी। आइए बड़ी मोहब्बतों के साथ आप हज़रात की समातों के हवाले शहंशाह खिताबत, मुबल्लिग सुन्नियत, इस्लामिक स्कॉलर, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत, खतीब हक़ व सदाक़त, खतीब लासानी, आशिक़ महबूब सुभानी, जिनको देखकर वहाबियों में आ जाती है परेशानी, नजदियों की मच जाती है नानी, पढ़ते हदीस पाक मजमा हो जाता है नूरानी। तशरीफ ला रहे हैं हज़रत कारी निसार कलकत्तवी साहब क़िबला मददल्लाहु नूरानी। आइए हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ जितना प्यार हुजूर से, आवाज उतनी बुलंद और नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
مسلک اعلی حضرت شیخ غوث البرا حضرت قاری نثار صاحب کلکتگی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔